بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ سے درود ابراہیمی کی برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں بات کروں گی۔ درود ابراہیمی وہ مبارک درود ہے جس کے الفاظ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درود کے وہ الفاظ سکھائے جنہیں آج ہم درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جس درود کے الفاظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہوں، اس کی عظمت اور برکت کتنی زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ کسی جائز حاجت کے لیے بہت عرصے سے دعا کر رہے ہیں، اولاد کے معاملات میں پریشان ہیں، رزق کی تنگی یا زندگی میں کوئی اور ایسا مسئلہ درپیش ہے، تو درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کسی بھی ایک تعداد کی آپ منت مان لیں، یعنی اسے مخصوص کر لیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق فجر کی نماز کے بعد سے شروع کریں۔ نماز فجر کے بعد بیٹھیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اس کو کاؤنٹ کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے وقت، اور اگر موقع ملے تو سارا دن بھی چلتے پھرتے، لیکن آپ اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر رکھیں اور اس کو پڑھتے جائیں، کاؤنٹ کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نماز عشاء پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد جلدی میں آپ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تو اس کے بعد آپ 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ آسانی سے 2 نفل نماز حاجت پڑھیں اور اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر سارے دن کا جتنا بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھا ہوا ہے اس کو کاؤنٹ کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے یہ سارا دن جتنا بھی درود پاک پڑھا ہے، اس میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما۔ یا اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیرے کلام کو یا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک کلام کو اس طریقے سے پڑھ سکوں جس طرح تو پڑھتا ہے یا تیرے فرشتے پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق پڑھا ہے، تو اسے درست فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے رحمان اللہ، میرے اس پڑھے ہوئے درود پاک کو میں تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی، ان کے پیارے شہزادوں حسنین کریمین اور حضرت علی علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل خانہ کو تحفۃً پیش کرتی ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، اور اس خوبصورت درود پاک کے صدقے میرے تمام مسائل کا حل فرما دے۔ یا اللہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں بہت عرصے سے اس دعا کو لے کر تیرے آگے التجا کر رہی ہوں۔ یا اللہ کریم، تو اس درود ابراہیمی کے صدقے میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس محبت کا واسطہ جو تیرے پیارے حبیب کو اپنی پیاری شہزادی سے ہے، میرا بھیجا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور مجھے مشکلات سے نجات دلا۔ یا اللہ، میری یہ حاجت، جو بھی اپنی حاجتیں ہیں، ان حاجتوں کا ذکر کیجیے اور اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی تم دعا مانگو، اس کے اول اور آخر درود پاک پڑھو۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور پھر اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ عظیم ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سمجھے کہ وہ وقت ہمارے لیے مناسب نہیں تو اللہ اس دعا کی قبولیت میں تاخیر کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ نے اس کو ہمیشہ اسی طرح، جیسے کہ آپ ایک منت مان کے فجر کے بعد چلتے ہو اور رات کے وقت وہ منت پوری کرتے ہو اور اس کا ہدیہ پیش کرتے ہو، اسی طرح چلتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا شرف قبولیت کا درجہ پا لے گی۔ صرف شرط یہ ہے کہ بھروسہ اور توکل۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ 10 دن پڑھا، 15 دن پڑھا، 1 مہینہ پڑھا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کوئی نیا وظیفہ شروع کر لیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ درود پاک ہر حال میں قابل قبول ہے، اور اگر آپ اس کی منت مان لیتے ہیں کہ یا اللہ، میں اپنی زندگی میں درود پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، جتنی میری حیثیت، جتنی میری استطاعت ہے، میں اس کو پڑھتی رہوں گی، تو کیسے اللہ تعالیٰ
اس دعا کو، اس التجا کو رد فرمائیں گے۔ خاص کر اس مبارک مہینے کے صدقے، ماہ ربیع النور کے صدقے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ آج سے ہی نماز فجر کے بعد آپ درود ابراہیمی کی منت مان لیں۔ چاہے آپ یہ منت مان لیں کہ 100 مرتبہ روز کا پڑھیں گے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر، کیونکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ بھیج رہے ہیں، اور جب تحفہ بھیجا جاتا ہے تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر اچھا سجا بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی خوبصورتی کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صاف ستھرے کمرے میں بیٹھ کر اور خوبصورت طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور سب کا پڑھا ہوا درود پاک قبول فرمائے اور ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔